ایک بچہ جو اپنے خواب کی تعبیر پانا چاہتا تھا۔ ایک آدمی گھوڑوں کے بڑے فارم کا مالک تھا۔ وہ اپنے فارم پر نوجوانوں کی مدد کے لیے رقم اکٹھی کرنے کی خاطر فنڈ ریزنگ ایونٹس منعقد کیا کرتا تھا۔ فنڈ ریزنگ کی ایک تقریب میں اس نے اپنی کہانی یوں سنائی: آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھوڑوں کے فارم کو فنڈ ریزنگ کے لیے کیوں استعمال کرتا ہوں۔ اس کا تعلق ایک ایسے آدمی کی کہانی سے ہے جو گھوڑوں کے ٹرینر کا بیٹا تھا۔ ٹرینر گھوڑوں کی تربیت کے سلسلے میں اکثر ایک استبل سے دوسرے میں، ایک ریس ٹریک سے دوسرے تک اور ایک فارم سے دوسرے تک جایا کرتا تھا۔ اس کے نتیجے میں اسکول میں ٹرینر کے بیٹے کی تعلیم متاثر ہونے لگی۔ ایک دن استاد نے لڑکے کو مضمون لکھنے کے لیے کہا کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے اور بڑے ہو کر کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس رات لڑکے نے 7 صفحات پر مشتمل مضمون لکھا، جس میں اس نے بتایا کہ ایک دن وہ گھوڑوں کے بڑے فارم کا مالک بنے گا۔ اس نے اپنے خواب کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا، حتیٰ کہ اس نے 200 ایکڑ پر محیط فارم کا خاکہ بھی کھینچا، جس میں تمام عمارتوں، استبل اور ٹریک کا نقشہ بنایا گیا تھا۔ پھر اس نے 4000 مربع فٹ کے گھر کا تفصیلی نقشہ تیار کیا جو 200 ایکڑ پر محیط اس کے خوابوں کے فارم پر بنے گا۔ اگلے دن اس نے یہ پروجیکٹ اپنے استاد کے حوالے کر دیا۔ 2 دن بعد اسے اپنا مضمون واپس ملا، جس پر بڑے حروف میں فیل لکھا ہوا تھا۔ ساتھ ہی ایک نوٹ لکھا تھا: کلاس کے بعد مجھے ملو۔ فارم کے خواب دیکھنے والا لڑکا کلاس کے بعد استاد سے ملنے گیا اور پوچھا، سر آپ نے مجھے فیل کیوں کیا؟ استاد نے کہا، یہ تم جیسے لڑکے کے لیے ایک غیر حقیقی خواب ہے۔ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، تمہارے باپ کے پاس کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، نہ ہی وسائل ہیں۔ گھوڑوں کے فارم کا مالک بننے کے لیے بہت زیادہ رقم درکار ہوتی ہے۔ تمہیں زمین خریدنا ہوگی، نسلی گھوڑے خریدنے کے لیے بڑی رقم چاہیے ہوگی اور عمارتوں کی تعمیر کے لیے اچھا خاصا سرمایہ درکار ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم کبھی بھی یہ خواب پورا کر سکو گے۔ استاد نے مزید کہا، اگر تم اس مضمون کو زیادہ حقیقت پسندانہ مقصد کے ساتھ دوبارہ لکھو تو میں تمہارے گریڈ پر دوبارہ غور کروں گا۔ لڑکا گھر گیا اور دیر تک سوچتا رہا۔ اس نے اپنے والد سے پوچھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے باپ نے کہا، بیٹا دیکھو، تمہیں یہ فیصلہ خود ہی کرنا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے بہت اہم فیصلہ ہوگا۔ 1 ہفتہ مسلسل سوچنے کے بعد لڑکے نے کسی تبدیلی کے بغیر وہ مضمون پھر استاد کے حوالے کر دیا۔ لڑکے نے بصد احترام کہا، سر آپ مجھے فیل رہنے دیجئے، میں اپنا خواب پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہانی سنانے کے بعد فارم کا مالک تقریب کے شرکاء کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے کہا، حاضرین، میں آپ کو یہ کہانی اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس وقت آپ میرے 4000 مربع فٹ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو میرے 200 ایکڑ کے گھوڑوں کے فارم کے بیچ میں بنا ہوا ہے۔ میرے پاس اب بھی اسکول کا وہ مضمون دیوار پر لگا ہوا ہے۔ اس نے مزید کہا، کہانی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ 2 سال پہلے گرمیوں میں وہی اسکول ٹیچر 30 بچوں کو 1 ہفتے کے لیے میرے فارم پر کیمپ لگانے کے لیے لائے تھے۔ جب ٹیچر رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا، دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، جب میں آپ کا استاد تھا میں خواب چوری کرنے والا تھا۔ اس عرصے میں نے بچوں کے بہت سے خواب چرائے۔ خوش قسمتی سے تمہارے پاس اتنی ہمت تھی کہ تم نے اپنا خواب چوری ہونے سے بچا لیا۔ سبق ہمارے لیے یہ ہے، کسی کو اپنے خواب چرانے نہ دیجیے، اپنے دل کی بات مانیں۔ جب کوئی اپنے خواب کی تعبیر پانے کے لیے محنت کرتا ہے تو کوئی خواب بڑا یا چھوٹا نہیں رہتا۔ اپنے خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے دل و جان سے محنت کیجیے۔